السلام علیکم معزز ناظرین، ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوئی تو ایک 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے، کپڑوں کا رنگ گوا کے سفید تھا، لیکن اس پر اتنی گرد پڑی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے سفید نظر آتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی آیا بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ گئی ہے۔ یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ دن گزرتے گئے، اس بچی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ گزر گئے۔ ایک روز میری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ اسے 2 چارپائیاں لے دیں، اور پھر اس نے وہ واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ گزرا رات پیش آیا۔ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر لینے اسے آتا ہے۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ یہ ایک ویرانے میں چھپڑ سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر سوائے ماں ایک لالٹین کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے 2 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارا خاوند کہاں سوتے ہیں؟ تو اس نے زمین کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چارپائی، بستر، رضائی وغیرہ کچھ نہیں؟ تو وہ رو پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اسے 2 چارپائیاں لے کر دے دیں اور کچھ برتن بھی۔ جب میں نے کچھ کپڑوں کے پیسے دیے اور اسے کرایہ پر گھر لے دیا تو اس کی حالت دینی تھی۔ دراصل میں نے کچھ کپڑوں کے پیسے دے دیے اور اسے کرایہ پر گھر لے دیا تو اس کی حالت دینی تھی۔ دراصل میرا پروگرام اس کو ایک گھر لے دینے کا تھا۔ چند روز پہلے میں نے اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق دفتر میں صلاحیت اصلاح شروع کی تو قیام کے دوران اچانک محسوس ہوا کہ میں آسمان میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں فرشتے خداوند قدوس سے براہ راست احکام کے وصول کرتے ہیں۔ چاروں طرف تحت نظر سفید لباس میں ملبوس فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اتنے میں رب العزت کی آواز گونجتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عبادت کا ثواب دو، گناہ کر دو۔ اس کے فوراً بعد تمام فرشتے آپس میں گوئیاں شروع کر دیں۔ سب فرشتے حیران ہیں کہ اس بچی نے اپنے پالن ہار رب العزت سے کیا مانگ لیا کہ ایک تو رب العزت نے اس بندے کو تمام عمر کی عبادت کے برابر ثواب بخشا ہے، اور ساتھ ہی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ میں نے نوافل مکمل کیے، بچی کو بلوایا اور اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس سے اداست کی کہ وہ ایک بار پھر رب العزت سے میرے لیے واپسی وہی دعا مانگے۔ کچھ دن بعد علاقات ہوا کہ اس نے تو کچھ نہیں مانگا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے اسے دیا وہ اتنی خوش تھی، اور جب رات کو وہ چارپائی پر لیٹی تو رضائے اوقات رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا۔ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اس لیے انعام تو آپ کو ہی ملنا تھا۔ میں نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوایا اور اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس نے انتہائی
کمسپر سی حالت میں زندگی گزار ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن نہ بھی ہوتا تو وہ سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ پیٹ بھر لیتی اور ہر حال میں رب العزت کا شکر ادا کرتی اور کہتی الحمدللہ، رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ کوئی چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے خالہ زاد کے ساتھ رشتے طے کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شوہر ایک موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 1500 کما کر لاتا۔ ایک سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، کبھی ابلے تھپلے اور کبھی کسی کے گھر میں ایک وقت کی روٹی اور 2000 روپے ماہانہ پر کام کر لیا، لیکن ہر حال میں اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ شروع میں سسرال والوں نے ایک چھپڑ میں رہنے کی جگہ دے دی، پھر وہاں سے بھی نکال دیا اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بھینسوں کے کمرے میں ایک نکڑ میں رہ کر گزر بسر کی، اور جب اس ہسپتال میں نوکری ملی تو ایک کرایہ کا کمرہ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مہنگائی کا عالم ہے، لیکن ہر حال میں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج میں نے اتنی خوشی محسوس کی کہ زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آج پھر میں اپنے رب کا شکر سر مسجود ہوں اور اپنے ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے گھر مل گیا، گھریلو اشیاء مل گئیں۔ میں نے جب اس بچی سے انتہائی درد مندانہ اپیل کی کہ ایک مرتبہ پھر وہی دعا مانگو جو تم نے رات کو میرے حق میں مانگی تھی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں بے بس انتہا خوش تھی، خوشی میں زار و کار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا اور دل میں آپ کے لیے دعا تھی۔ وہ دعا کیا کی تھی میں نہیں جانتی، صرف اور صرف آپ کی صحت اور خوشی مانگ رہی تھی، اس جہان میں اور آخر میں بھی۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔